عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برادران اسلام و دختران ملت آج 51واں درس ہے۔ اس مالک کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے جو اس دور پرفتن میں حضور کی حمد و ثنا، آپ کے وعدہ تغز الہند کی تکمیل کے لیے امت مسلمہ کے اندر وہ ولولہ تبلیغ ولولہ جہاد بیدار کرنے کی فقراء اپنی جو کوشش ہے، جو کاوش ہے، ازل سے کر رہے ہیں، انشاءاللہ ابد تک جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے اندر وہ شعور و آگاہی پیدا کرے، نشاط ثانی اسلام کی، غلب اسلام کا وہ علم بلند کرے، اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں کو متحد کرنے کا یہ جو مشن فقیروں نے ان سیکولر طاقتوں کے خلاف، ان مادی قوتوں کے خلاف جو اسلام اور دیگر ادیان کے تقابل میں اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کے خلاف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اتحاد کے خلاف یہ سیکولر طاقتیں اپنی جالے تانے بانے بن رہی ہیں اور امت مسلمہ کو آپس میں تکفیر کے ساتھ، تکذیب کے ساتھ، ایک دوسرے کو ورغلا کر ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان کر رہی ہے، اور خود آرام سے اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کر رہی ہے۔ قابل غور سوچ بات ہے برادر اسلام۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 51واں درس ہے۔ آج ہم نے سوچنا ہے اپنی پالیسیز پر۔ آج امت مسلمہ نے بحیثیت امت ایک بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے، آج وہ کیا چیز ہم سے بھول گئی ہے جس سے آج امت مسلمہ کو لہم فی الارض، پوری زمین کے اوپر، کسی ایک خطے میں نہیں، انسان کے ہی پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں، یا ہندوستان میں ہندو بی جے پی والے، آر ایس ایس والے، یا برما میں جناب اراکان کے صوبے میں، یا دوسرے کس زمین پر آپ دیکھیں، یورپ میں رہنے والا مسلمان غیر محفوظ ہے، دنیا کے ہر کونے میں رہنے والا مسلمان غیر محفوظ ہے۔ کیوں غیر محفوظ ہے؟ ہم نے اپنی آپ کو، ہر ایک نے خود کو ٹٹولنا ہے، ہر ایک نے خود کو اس بارے میں سوچنا ہے کہ کیا وجہ ہے، میں اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں امت کو جوڑنے میں۔ ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد نے کردار ادا کرنا ہے امت کو جوڑنے کے لیے۔ اب ان طاقتوں کو آپ نے، ہم نے سب مل کر ان کی سرکوبی کرنا ہے جو امت کے اندر توڑ پیدا کر رہے ہیں، جو امت کے اندر فرقہ پرستی پیدا کر رہے ہیں، جو امت کے اندر تکفیر پیدا کر رہے ہیں، جو امت کو گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جو امت کو ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دے کر لڑا رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے ان کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں نکلے۔ جس طرح ہر فرد کی ذمہ داری ہے اس بات پہ غور کرے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں، حضور اس کائنات کے آخری نبی ہے۔ سفر ختم ہو گیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آج جا کر ربیع الاول کے چاند نکل جائے گا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صلی اللہ، مرحبا سیدنا، مرحبا نور الہدا، مرحبا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی مولود مبارک کے دن کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ برادران اسلام، یہ وہ نبی ہے آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی، میں نے اس سے پہلے کئی جگہ پر عرض کیا ہے، کئی درس میں عرض کرتا رہا ہوں، کائنات میں انسان واحد مخلوق ہے۔ 18,000 مخلوقات میں انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کی ایک تاریخ ہے، اور جو اور مخلوقات کی بھی تاریخ لکھتا ہے۔ دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو، ٹورس اتنے ہزار سال پہلے تھی، فلانا پرندہ اتنے ہزار سال پہلے تھا، یہ تاریخ انسان لکھ رہا ہے، انسان اس کی تاریخیں بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے روحانیت کی تاریخیں ہیں، کائنات میں جو کردار ادا کرتا ہے انسان، اس انسان کی تاریخ بنتی ہے۔ فلانے نے اتنے ممالک فتح کیے، فلانے نے یہ کام کیا، فلانے نے یہ کام کیا۔ اس کائنات میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی مبارک ہے، وہ وجود مبارک ہے، وہ یاسین و طٰہٰ ہے، وہ مزمل و مدثر ہے۔ آپ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے، جیسے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی،
کعبۃ اللہ میں تعمیر کے وقت، تو یہ جو محرم، یہ جو آنے والا مہینہ ہے ربیع الاول کا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا مہینہ ہے، بختور مہینہ ہے۔ برادران اسلام، اس وجود نے آ کر اس لوگوں کو، ان لوگوں کو جو بت پرستی کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، کعبے کی بتوں کو گرا کر اس زمین پر عدل و انصاف کو قائم کیا، تو ہم نے بھی انہی اصحاب کرام کے طریقت پر عمل کرنا ہے۔ آج ہر فرد اپنے تئیں عہد کرے، یہ سوچے کہ میں کس طرح امت کو جوڑ سکتا ہوں، میں کس طرح امت کے جوڑنے میں اپنے کردار ادا کر سکتا ہوں۔ ہر فرد کا کردار ہے، ہر فرد کا کردار ہے۔ جس طرح ہر فرد کے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے، تو اس طرح ہم کو امت کو جوڑنا بھی، اقوام کو فی الدین بننا بھی۔ آپ بنی اسرائیل کی صورت دیکھیے نا، بنی اسرائیل کی صورت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ افغانوں کو شیطان مت بنیے، شیطان کے بھائی مت بنیے، ارے آئیے دین پہ، جو ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، جو اللہ کا دین ہے، جو اسلام ہے، اخوانوں کو فی الدین بنے، دین کے راستے میں بھائی بنے، ایک دوسرے کے دستے گریبان بنے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت پیدا کرے، محبت پیدا کرے، رواداری پیدا کرے، عدل پیدا کرے، مساوات پیدا کرے۔ برادران اسلام، آج شیطانی طاقتیں باہمی عروج پر ہیں، آج شیطانی طاقتیں امت مسلمہ کو آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ آج نیو ورلڈ آرڈر کی تکمیل کے لیے تمام تر حربے بنے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام، میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، دو طاقتیں ہیں، ایک اسرائیل، ایک ہندوستان، پوری دنیا کے عقل مندوں کو بے وقوف بنا کر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کی طاقتوں کو آپس میں الجھا رہے ہیں، آپس میں لڑا رہے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیے گا ایک نئی جنگ مسلط کی جا رہی ہے، ایک نئے طریقے سے ایک نئی جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔ 3 ملکوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پلان بنایا گیا ہے، 3 اسلامی ملکوں کو، ایک سعودی عرب کو وسیع تر اسرائیل کی تکمیل کے لیے، سعودی پر ہاتھ پھیر کر اس کو اپنے اس میں لا کر اندر ایک نئی مذہبی جو ہے نا وہ چیز ہوا دی جائے گی، تحریک ہوا دی جائے گی، اندر سے سعودی عرب کو کمزور کر کے اسرائیل کو وسیع تر اسرائیل کے لیے راستہ کھولا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان اکھنڈ بھارت کے خواب کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی۔ کہتے ہم تو یہ پرامن لوگ، ہم پسند ہے، کیا ہے جو آپ نے جو جنگ لڑی دہشت گردی کے خلاف، جو امریکہ کی جنگ، کیا یہ آپ کی اپنی جنگ تھی؟ آپ پر مسلط نہیں کی گئی، اسی طرح آپ پر مسلط کی جا رہی ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر پروگرام کی تکمیل کے لیے، ہندوستان کا اکھنڈ بھارت کی تکمیل کے لیے، پاکستان کو اندر سے مذہبی لحاظ سے ٹکراؤ پیدا کر کے آج کی پارلیمنٹ کے فیصلوں سے، ان کی کردار سے یہ سازشیں ایستا ایستا اشکارا ہو رہی ہے عوام کے سامنے۔ فقراء یہ تجزیاتی رپورٹ نہیں بتا رہے برادران اسلام، یہ چند سیکولر طبقے جو بیٹھ کر میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو چیزیں پیش کر رہے ہیں، یہ تجزیے پیش کر رہے ہیں۔ فقراء تجزیے نہیں پیش کرتے، فقراء آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، فقراء آپ کو بتانا چاہتے ہیں، فقراء آپ کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، آنے والے کل کے انقلاب سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو بچانے کے لیے راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ فقراء آپ کو امام مہدی علیہ السلام کا لشکر کا سپاہی بنانا چاہتے ہیں، فقراء آپ کو اخوانوں کو فی الدین بنانا چاہتے ہیں، فقراء آپ کو وَسَمَّاكُ الْمُسْلِمِينَ کے راستے پر عمل کر کے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق بنانا چاہتے ہیں۔ فقراء آپ کو اس سیاسی جو چپکش ہے، آج یہ جو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ فقراء آپ کو ان سیاسی جو اجارہ داری بنا کے رکھی گئی ہے، جو ممبر و محراب کے اوپر دجالی سیاست کو لا کر یہ جو تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا جا رہا ہے، فقراء آپ کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ فقراء آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نام پہ جو عورتوں کو لا کے روڈوں پہ نچایا جا رہا ہے، فقراء آپ کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ فقراء آپ کو روحانی انقلاب کی طرف دعوت دیتے، آئیے روحانی انقلاب ہی اس زمین پر دراصل اسلامی انقلاب ہے، وہی امن کا انقلاب ہے، وہی عدل کا انقلاب ہے، وہی تعظیم کا انقلاب ہے، تعظیم انسانیتی دراصل تعظیم قرآن ہے، تعظیم قرآن دراصل تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی تعظیم کی طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ کے اندر وہ اجمل والا وہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے. برادران اسلام، یہ سازشیں رچائی جا رہی ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں رچائی جا رہی ہیں. ایک مرتبہ پھر پاکستان کی فوج کو اور پختون قوم کو اور بلوچ کو، افغانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، ٹکرایا جا رہا ہے. یہ اسی پالیسی کا ایک حصہ ہے. اسی کے بعد ترکی کا نمبر ہے. ترکی کو بھی اسی طریقے سے اندر سے کمزور کیا جا رہا ہے. اور کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے برادران اسلام، دیکھیں جس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ان کے راہبوں نے فرعون کو بتایا. ذکر موجود تھا نا، کچھ چیزیں موجود تھی نا، ہوائی بات تو نہیں تھی نا برادران اسلام. کوئی ہوائی بات تو اس کے راہب نہیں کر رہے تھے. جو جوتش بیٹھے ہوئے تھے، جو حلوان بیٹھا ہوا تھا، جہاں پر شداد بیٹھا ہوا تھا، جو کہ فتوے دے رہے تھے، وہ کچھ دیکھ رہے تھے اپنے کتب میں. ان کتب کے حوالے سے وہ فرعون کو تنبیہ کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ دیکھ اس قوم کے اندر، وہ تو غلام قوم تھی نا، ان کے کتب میں لکھا ہوا تھا. وہ اپنی کتب کی مناسبت سے پالیسی بنا رہے تھے. ہندوستان کے کتب میں لکھا ہے برادران اسلام، کالگنان کے اندر لکھا ہوا ہے برادران اسلام، اسلام کی نشات ثانی کے قلب اسلام کی اس قوم کی بشارت اس کالگنان کے اندر لکھی ہوئی ہے. وہاں کے پنڈت اس کالگنان کی پالیسی کے تحت، وہ اپنی ویدوں کی پالیسی کے تحت، وہ اپنی حکومتوں کو پالیسی بنا کے دیتے. ان کی حکومتیں وہی پالیسی اپناتی ہے جو جس طرح فرعون نے وہ پالیسی اپنائی جو اس کے مذہبی حلقے نے دی. اسرائیل وہی پالیسی اپنا رہا ہے جو اس کے مذہبی حلقے نے دی. اس کے مذہبی حلقہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے پالیسی اپنائی جائے. لیکن افسوس کیا ہو رہا ہے، یہاں پر فوج کو اور مذہبی حلقے کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، فوج کو کمزور کیا جا رہا ہے. شیطانی طاقت ہے جو اخوانوں کو شیطان ہے، وہ شیطان کے جو دوست ہیں، بھائی ہیں اس کے، وہ اپنی فوج کو مضبوط کر رہے ہیں. کس کے خلاف؟ امت مسلمہ آپ کے خلاف، برادران اسلام آپ کے خلاف، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے خلاف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل ہند کے خلاف، اور ہمارے اخوانوں کو فی الدین کی اس فلسفے کو ختم کرنے کے خلاف، ہوا سماع المسلمین کی اس نقطے کو ختم کرنے کے خلاف. یہ سازشی طاقت ہے، یہ سیکولر طاقت ہے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر امت مسلمہ کے اندر ایک ٹکراؤ پیدا کر رہی ہے. برادران اسلام، ان سازشوں سے آگاہ ہونا ہے. ان سازشوں کے خلاف ہر امتی کا فرض ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ آگے آئے اور بارش کا پہلا قطرہ بنے. آگے آئیے برادران اسلام، بارش کا قطرہ بنیے، اس ہجوم سے نکلیے، اس ٹکراؤ سے نکلیے. آج اعتدال پیدا کرنا ہے، اس ٹریفک انسپیکٹر کی طرح، اس کانسٹیبل کی طرح جو پورے چوک میں کھڑے کے چاروں طرف سے ٹریفک کو کنٹرول کر کے اعتدال پیدا کرتا ہے. آپ نے معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے تو کون امت وسطہ ہے، آپ امت وسطہ ہے. آپ نے درمیانی راستہ نکالنا ہے. آپ نے جو شیطانی طاقتوں نے زمین کے اوپر تیسری عالمی جنگ کو مسلط کر وسیع تر اسرائیل اور کھنڈ بھارت کو، یہ پالیسی ہے برادران اسلام، اس کی پورا کرنے کے لیے آج ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے. آج مضبوط کیا جا رہا ہے ان شیطانی طاقتوں کو، یہ دجال یا خلیفہ کو مضبوط کیا جا رہا ہے. آپ خود اٹھا کے دیکھیے، آپ خود اٹھا کے دیکھیے تاریخ، کس طریقے سے فلسطینی مظلوموں کی آواز کوئی سن رہا ہے، اسرائیل کس طرح ہر روز مضبوط ہو رہا ہے، کس طرح کشمیروں کی مظلوموں کی آواز کوئی سن رہا ہے. 19 کتنا عرصہ ہو گیا، سٹیٹس بدل گیا کشمیر کا. کیا کسی ایک شخص نے آواز اٹھائی؟ کیا کسی نے کوئی ایک چماٹ لگایا؟ کیا کسی نے کوئی اقتصادی پابندی لگائی؟ کیا کسی نے کوئی ہندوستانی سفیر کو اپنے ملک سے نکالا؟ کیا کسی نے کسی ایک ملک کا آپ بتا دیں بما اسلامی ملکوں کے برادران اسلام؟ یہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، یہ اسلام کے خلاف پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. ان پالیسیوں کا تریاق کرنا ہے. یہ تریاق کس کے پاس ہے؟ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ آئیے قرآن کی طرف، آئیے قرآن کی طرف آئیے. یہ قرآن آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، یہ آپ کو اس منزل کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. وہ باطل سے نکال کے حق کا راستہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو.
آج ان مملکتوں کے اندر ایک تحریکیں شروع کی جائیں گی، اندر سے ایک ٹکراؤ پیدا کیا جائے گا. ترکی کو اس چیز کی سزا دی جائے گی کہ 24 میں اس کی خلافت کا دوبارہ 100 سال پورے ہو جانے والے. سعودی عرب کو اور پاکستان کو، اکھنڈ بھارت اور وسیع تر اسرائیل کے لیے ان کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کے پاس کا تریاق نہیں ہے؟ برادران اسلام، کیوں نہیں ہے تریاق؟ کیوں نہیں ان کا توڑ ہمارے پاس؟ کیوں نہیں ان کا تریاق ہمارے پاس؟ آئیے قرآن کو دیکھیں، فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے. آئیے قرآن کی طرف آئیے. نہ تیرا فرقہ نہ میرا فرقہ، نہ تیری سیاست نہ میری سیاست، نہ تیرا لیڈر نہ میرا لیڈر. اس کائنات کے لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کس طریقے سے، 2 طاقتیں تھی اس وقت بھی، 2 قوتیں تھی اس وقت بھی. کعبہ بت کدا تھا اس وقت بھی، کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. ایک طرف ایران سپر طاقت تھا، ایک طرف روم سپر طاقت تھا. ان 2 سپر طاقتوں کے درمیان اس کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طریقہ اپنایا، ایک راستہ اپنایا، وہی راستے پر چل کر امت مسلمہ اس وقت دوبارہ پھر زمین کے اوپر خلافت کا قیام کر کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کے عدل و انصاف کو قائم کر کے معظم و مکرم بن سکتی ہے. طریقے موجود ہے، نمونہ موجود ہے، انسانیت کا نمونہ موجود ہے. اس کا قرآن لائے عمل ہمارے پاس موجود ہے. پھر اس کو چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ برادران اسلام، ہم نے واپس آنا ہوگا. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا 51واں درس ہے. یہ درس آپ کے متقاضی ہے ہر امت مسلمہ کے ہر فرد سے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی سیاست سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو. برادران اسلام، ہر ایک کے کان میں آذان دی جاتی ہے. پیدائش میں آپ دیکھیے کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم پاکستانی ہو گئے، تم فلانے ہو. ہر ایک کے کان میں اللہ اکبر کی صدا دی جاتی ہے. ہر ایک کے کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا دی جاتی ہے. ہر ایک کے کان میں اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی صدا دی جاتی ہے. تو برادر اسلام، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ اور ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان بتوں کو توڑیں، ان کی اس گرداب سے نکلے. میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، اس قول کو توڑیے. آپ دیکھیے آپ کتنے میوہ دار ہیں. جب تک یہ بیج اپنے خول کو نہیں توڑتا اس وقت تک وہ پھلدار درخت نہیں بن سکتا. آپ پھلدار درخت بنیے. برادران اسلام، آج کی ان سازشوں سے آگاہ ہونا ہے. آج امت مسلمہ کو جس طریقے سے آپس میں ٹکرا کر، آپس میں لڑوا کر، ملک و قوموں میں تقسیم کر یہ باطل طاقتیں بڑی خوش ہیں. حتی اذا فرو، فرحت محسوس کر رہی ہیں، خوشی محسوس کر رہی ہیں. کس لیے خوشی محسوس کر رہی؟ بنی اسرائیل کے اندر جب بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا تو فرعون خوش ہو جاتا تھا کہ چلو وہ وجود نہیں آئے گا، چلو میری حاکمیت کا خاتمہ نہیں ہوگا. تو یہ اسی لیے میں محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو حتی اذا فرو، یہ بہت فرحت محسوس کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو تو بالکل تقسیم سے تقسیم کر دیا ہے. ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگا کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے. یہ ایک دوسرے کو مرنے پہ اب ہماری جان چھوٹ گئی. کیا برادران اسلام اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے تھے؟ کیا آپ اسی طرح سیاست کرتے رہے؟ کیا آپ اسی طرح ایک دوسرے کو خلاف تکفیر کرتے رہے؟ کس طریقے سے ہوگا یہ؟ اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے. برادر اسلام، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نعمت عطا کر رہا ہے. قدر کیجئے، قدر کیجئے اپنی، قدر کیجئے اپنے دین کی، قدر کیجئے اپنے نبی کی، قدر کیجئے اللہ کی اس نعمت کی جس کو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں انعمت علیہم. اللہ اکبر، ہر نماز مانگ رہے ہیں برادران اسلام، ہم ہر نماز مانگ رہے ہیں انعمت علیہم. یا اللہ ہم پہ نعمتیں نازل کر، یا اللہ ہم پہ نعمتیں نازل کر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین، وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام کے راستہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے، انعام کا راستہ اللہ آپ کو دے رہا ہے.
انعام کا راستے کہ اللہ آپ کو ایک رہنمائی کر رہا ہے، اللہ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے۔ برادران اسلام، آپ کو اس دوزخ سے نکال کر جنت میں جانے کا اللہ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے۔ ان گناہوں سے نکال کر آپ کو اجر کی طرح اللہ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے۔ اس تکفیر سے نکال کر آپ کو اس زمین کے اوپر معظم کرنے کے لیے اللہ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے۔ اللہ آپ کو حضور کے صدقے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے آئیے۔ اپنی انبیاء کا دور ختم ہو گیا، نبی نہیں ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہے۔ آئیے وہ موقع آپ کو کس طریقے سے مل رہا ہے، اپنی صلاحیتیں لگائیے دین کے اوپر۔ اور وہ جو افضل الشہداء ہے، جنگ بدر جنگ احد کے جو شہید ہیں، جن کو اللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر جنگ احد کے شہید کو قرآن نے افضل الشہداء کہا۔ اٹھا کے دیکھیے سورہ برات، دیکھیے قرآن کی اللہ حضور کی صدقے کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے۔ جو افضل الشہداء کے خطاب آج ہندوستان کے خلاف امت مسلمہ آپ کو آپ کی نسل آپ پر فخر کرے گی، آپ کی آل آپ پر فخر کرے گی۔ آج تغزو الہند کے وعدے کے تکمیل کے لیے اٹھیے، مارے غازی مرے شہید کی نعمتوں سے مالا مال ہوئیے اور پائیے وہ نعمت جو نعمت انعام دار ہے۔ ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں، وہ نعمت کیا ہے؟ افضل الشہداء کی، جنگ بدر جنگ احد کے غازیوں کی، وہ شہداء کی جو نعمت ہے، وہ حضور کے وعدے تغزو الہند کو تکمیل تک پہنچانے میں امت مسلمہ کو متحد کیجئے۔ آئیے ہم سب مل کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے، اس تکفیر کو چھوڑے، ان لوگوں کی ان سازشی عناصر کو جو ممبر و محراب پر بیٹھ کر دجالی سیاست کرتے اور جو روڈوں پہ لا کر امت مسلمہ کے بہن بیٹیوں کو نچاتے، ان کی سازشوں کا تریاق جو ہے وہ قرآن سے۔ آئیے اس قرآن کی طرف آئیے، آپ کو دعوت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر اپنی فوج کو مضبوط کر کے ان سازشی عناصر جو اکھنڈ بھارت اور وسیع تر اسرائیل کے تکمیل کے لیے اپنے جو ہے جالے بانے بن رہی ہے، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سازشیں کر کے ہمیں اندر سے آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ان سازشوں کو بے نقاب کریں اور امت مسلمہ جو ہے حضور کے وعدے تغزو الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ پختون، یہ پاکستان کی فوج، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی، ہم سب متحد ہو کر اسلام کے غلبے، اسلام کے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتے ہوئے حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔